بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ذوق و شوق کا آخری بند پڑھیں گے۔ پچھلی مرتبہ جو بند پڑھا تھا اس میں آخر میں اقبال کہہ رہے تھے کہ تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، مجھے یاد نہیں کہ اس پہ پچھلی مرتبہ کیا بات ہوئی ہوگی، لیکن ویسے ہی اس کا جو سبسٹنس ہے وہ کھول کے پھر آگے چلتے ہیں کہ تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ تو اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ ایک تو جیسے فنکاری سی ہے کہ گردش آفتاب سے ویسے تو دنیا روشن ہوتی ہے، اجالا پھیلتا ہے، تو اگر آفتاب گردش کو حرکت کے معنی میں لیا جائے تو سورج کی حرکت سے تو اجالا ہی پھیلتا ہے، لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ سورج کی حرکت سے، سورج کی گردش سے دنیا جو ہے وہ تاریک ہوتی جا رہی ہے، یعنی سورج کی ہر گردش دنیا کے اندھیرے پن میں اضافہ کرتی جا رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے کہ طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ تو طبع زمانہ تازہ کرنا کیا ہے اور جلوہ بے حجاب واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یا اللہ کی پریزنس میں اور اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال حضور جن میں رہے بغیر بندگی کو صداقت اور کمال کے درجے پر نہیں پہنچایا جا سکتا، تو ان میں جو ہے ان احوال میں، حضوری کے ان احوال میں جیسے کوئی ملاوٹ سی ہو گئی ہے، جیسے اس امت نے حق کے حضور میں اور نائب حق کی پریزنس میں رہنا چھوڑ دیا ہے، مطلب اس کا انفسی نظام اور اس کا آفاقی در و بست اس امت کا، یعنی اس کے باہر کی دنیا اور اس کے اندر کی دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ جو یہ روز صبح نکلنے والے سورج پر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن جو سرچشمہ نور ہے اس کی قبولیت اس میں مدھم پڑتی جا رہی ہے، کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تو جیسے انسانی نفس ہو، شعور ہو، روح ہو، قلب ہو، یعنی اس کے وجود کے شعبے ہوں یا اس کے شعور کی فیکلٹیز ہوں، دونوں کو ضرورت ہے روشن رہنے کی۔ اپنے اندر روشن رہنے سے شعور روشن رہتا ہے اور اپنے باہر کی روشنی سے وجود روشن رہتا ہے۔ تو یہ جو اندر اور باہر کی روشنی کا جو ایک نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے حضور حق کی شکل میں اور اپنی پریزنس کے تسلسل کی صورت میں، یعنی اتباع سنت کے چینل سے، تو وہ دونوں جو ہیں وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اب صلاحیت حضور اور استعداد ذکر یا استعداد حضور کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تو نور کا وہ سرچشمہ فعال حالت میں موجود تو ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر عارضی روشنی کے نظام کی پابندی اختیار کر لی ہے
اور یہ سمجھے، یہ جانے اور یہ محسوس کیے بغیر کہ روشنی کا یہ جو عارضی جنریٹر ہے، یہ جو دنیاوی وسیلہ ہے، یہ اگر آدمی اپنے سرچشمہ نور سے منقطع ہو جائے تو یہ روشنی نہیں پھیلائے گا، اندھیرا پھیلائے گا۔ یعنی مادے سے تعلق کے کسی بھی پیراڈائم میں اس وقت تک علم اور وجود کی اخلاقی قوت پنپ نہیں سکتی جب تک کہ ماورائے مادہ حقیقت میرے شعور کی کفیل اور میرے وجود کی ضامن نہ ہو، میرے وجود کی مربی نہ ہو۔ تو اب یہ کیا، یہ مطلب اس میں بہت گتھا ہوا مصرع ہے کہ تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ گردش آفتاب کا ایک مطلب میں نے پچھلی مرتبہ شاید بتا دیا ہو کہ گردش آفتاب کا مطلب ہے روز و شب کی حرکت۔ تو یہ جو روز و شب کی حرکت ہے، یہ اس کے نتیجے میں باطن میں اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن اس کا نسبتاً گہرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنا مقصود علم بنا کر اور دنیا اور اس کی زندگی کو اپنے وجود کی چار دیواری بنا کر، اپنے وجود کا قفس بنا کر دنیا اور اس کی زندگی کو ہم نے گویا انوار سرمدی کی دستیابی کے باوجود ان سے اپنا فنکشنل رابطہ توڑ رکھا ہے۔ لہذا تیر و تار ہے جہاں آدمی اندر سے تاریک ہو تو دنیا باہر سے روشن رہ ہی نہیں سکتی۔ یعنی دنیا اپنی اصل روشنی سورج سے نہیں حاصل کرتی، انسان کے اندر جلنے والے چراغ ہدایت سے عکس کرتی ہے۔ طبع زمانہ تازہ کر، یہاں طبع زمانہ بہت اہم ترکیب ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں خوبی یہ کہ آفتاب، زمانہ، جلوہ، یہ سب ایک خاندان کے، ایک قبیل کے الفاظ ہیں، یہ جیسے مہارت کلام کے شواہد ہیں۔ لیکن اس سے الگ ہٹ کے کہ طبع زمانہ کا مطلب کیا ہے، تو جیسے جہان کہہ کے یہ مراد لیا گیا کہ آدمی اپنے باطن کے ساتھ اور اس کی دنیا، یہ جہان ہے۔ تو اسی طرح طبع زمانہ کہہ کے بتایا گیا کہ آدمی اپنی فطری ساخت کے ساتھ اور اس کی دنیا اپنے میکینیکل آرڈر میں۔ طبع کہتے ہیں فطرت جس سطح پر حسی ہو اسے طبع کہتے ہیں، جس سطح پر فطرت ذہنی ہو اسے عقل کہتے ہیں، اور جس سطح پر فطرت روحانی ہو اسے قلب کہتے ہیں۔ تو فطرت کہتے ہیں اس بیج کو جس سے شعور اور وجود اپنی تمام تفصیلات سمیت پھوٹا ہے۔ یعنی فطرت امر واحد ہے، کائنات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اور انسان اپنی پوری انفسی تفصیلات کے ساتھ اسی امر واحد سے پھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کائنات اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے پیشن کے ساتھ ریئلائز کرتا ہے، اور کائنات پر فطرت جبر کی طرح ہے، یعنی ایک نظام کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کا دنیا میں ہونا، یعنی دنیا کے نظام فطرت پر انسان کی فطرت کی بنیاد ہدایت کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ کے دو چینل ہیں، ایک نظام ہدایت ہے، ایک نظام فطرت ہے۔ تو دنیا نظام فطرت پہ چل رہی ہے
اور یہ انسان ہے جو اس دنیا کے مرکز میں آ کر نظام ہدایت کو نظام فطرت پر غالب کر کے دکھاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جب انسان نظام فطرت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنے نظام ہدایت کو مدھم کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں سورج روشنی کے بجائے اندھیرا پھیلانے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب طبع کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، جیسے کہا نا کہ فطرت حسی ہو، یعنی فطرت میری جبلت، میرے حواس ان میں مینیفیسٹ ہو تو اسے طبع کہتے ہیں۔ ایک مطلب طبع کا طبیعت، ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا بہت ڈائریکٹ مطلب ہے قوام۔ قوام نہیں جس سے گوندا گیا، جس سے ہمیں بنایا گیا ہے۔ تو قوام کا درجہ وہ ہے کہ جہاں فطرت اپنے مادی در و بست کو بھی حاصل کر لے تو اسے قوام کہتے ہیں۔ تو قوام یعنی خمیر، اس کو بھی طبع کہتے ہیں کہ زمانے کے قوام خلقی کو، زمانے کے تخلیقی مزاج کو، زمانے کے کانسٹیٹیوشن کو پھر ایک مرتبہ اس کی صحیح بنیاد پر اور اس کے صحیح تناسب اور درست اجزاء کے ساتھ قوام بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور تیسرا طبع کہتے ہیں اس بیسک صلاحیت کو جس کے استعمال میں آنے سے شعور کی تشکیل ہوتی ہے، وجود کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو طبع اس بیسک آرڈر کو کہتے ہیں جو شعور کی اچھی یا بری تشکیل کرتی ہے، وجود کی مبنی بر خیر یا مبنی بر شر تعمیر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیسک آرڈر ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اگر ہمیں اس لفظ کو ذرا اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر استعمال کرنے کی اجازت ہو تو ہم کہیں گے کہ طبع جبلت وجود و شعور ہے۔ جیسے جبلت ہمارے شعور اور وجود دونوں کی تشکیل میں لازماً شامل ہوتی ہے، تو بس اس کو سمجھیں کہ یہ طبع ہے جو جبلت شعور بھی ہے اور جبلت وجود بھی ہے، لیکن جبلت کے معنی میں ہم تبدیلی لا کر اس کو یہاں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ زمانے کو اس کے خمیر میں، اس کے قوام میں، اس کی خلقت میں، اس کے مزاج میں، اس کے بیسک کانسٹیٹیوشن میں، اس کی اساس وجود میں دوبارہ سے حق اور خیر اور جمال پر استوار کر دے۔ اور کس ذریعے سے کر دے؟ کہ اپنے جلوہ بے حجاب سے، کہ اگر تیرا جلوہ بے حجابی کے ساتھ میری متاع حضور بن جائے، میرا سرمایہ احوال بن جائے، تو اس کے نتیجے میں میری اور میری دنیا اپنی فطرت کے بیسک ستونوں کا احیاء کر لیں گی، اور وہ بیسک ستون ہیں حق، خیر اور جمال۔ کہ اب گویا انسان اور اس کی دنیا کو اپنی بے حجابی سے حق، خیر اور جمال کی اساس پر دوبارہ سے کھڑا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو تب جا کے اندھیرے دور ہوں گے۔ یہ اندھیرے کئی قسم کے ہیں، یہ اندھیرے ذہنی بھی ہیں، یہ اندھیرے روحانی بھی ہیں، یہ اندھیرے اخلاقی بھی ہیں، یہ اندھیرے قلبی بھی ہیں۔ تو یہ سارے اندھیرے جن کی ایک نوعیت عقلی اندھیرے کی ہے، دوسری نوعیت جو ہے وہ طبعی اندھیرے کی ہے، تیسری نوعیت قلبی اندھیرے کی ہے، یہ اندھیرے حق سے، خیر سے اور جمال سے دور ہوں گے۔ تو تیرا جلوہ بے حجاب گویا آفتاب حق ہے، خورشید جمال ہے اور مہر خیر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
اس کائنات کو حق کی ڈائریکٹ اور پرفیکٹ مینیفیسٹیشن میسر نہیں آئی۔ ختم نبوت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کی ڈائریکٹ پرفیکٹ پرماننٹ مینیفیسٹیشن ہو چکی ہے، لہٰذا اب کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا وحی کا، اس کا، ٹھیک ہے نا، اتھارٹی کا، حجت کا، عصمت کا کوئی سلسلہ آگے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بے حجاب گویا حق کا کامل ترین ظہور ہے، تو اس کامل ترین ظہور کو شعور کا نظام چلانے والا بنا دے، وجود کو سیراب کر دینے والا بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو تیری، اب یہ بند شروع کرتے ہیں، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ ابھی اس کو یہ تھوڑا سا سوانحی بھی ہے، یعنی اقبال کی سوانح سے مناسبت رکھنے والا۔ تو اس میں جو تیری نظر میں ہیں تمام، تو یہ جیسے مبالغہ شعری ہے، اس کو کوئی دینی بیان نہ سمجھا جائے، یہ مبالغہ شعری ہے، ورنہ تو تیری نظر میں ہیں تمام کا صیغہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، تو یہ مبالغہ شعری ہے کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب۔ اب یہاں اسٹریس ہے میرے گزشتہ روز و شب پہ، کھولنا اسے چاہیے، اس بات میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ تیری نظر میں ہیں تمام کا کیا مطلب ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ کہ میرے گزشتہ روز و شب، یعنی اقبال کے گزشتہ شب و روز جو تھے وہ مغرب کی تعلیم میں، فلسفے کی تعلیم میں، تھوڑی آزاد مشربی میں گزرے تھے، اور تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلسفے کو اس کے آخر تک پڑھ کے دیکھا، میں نے شعر و ادب کو اور انسانوں کے بارے میں ایجاد ہونے والے تقریباً تمام علوم کو ان کی انتہا پر جا کر دیکھا، لیکن دوران تحصیل میں جب میں ان علوم کی تحصیل میں اپنے آپ کو کھپا رہا تھا، جب ان علوم کی تحصیل کی طرف میں اتنا یکسو تھا جس سے زیادہ یکسوئی گویا انسان کی طاقت میں نہیں ہے، تو اس وقت مجھ پہ یہ راز نہیں کھلا۔ جب میں اپنی تحصیلات مکمل کر چکا، یعنی جب میں ماہر فلسفہ، استاد شعر، اور مطلب یہ کہ بہت ایکسپرٹ سوشل سائنسز وغیرہ کا بن چکا، تب مجھے آ کر احساس ہوا، تب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا شعور پیدا کر کے یہ مطلب یہ ادراک ہوا کہ علم، وہ علم جس کی تحصیل میں لگا رہا، وہ کھجور کا ایک بانجھ پودا ہے، کھجور کا ایک بے پھل درخت ہے، وہ دیکھنے میں کھجور کا درخت ہے لیکن اس پہ پھل نہیں آتے۔ تو اب مثال کے طور پر ہم کہیں کہ فلسفہ دیکھنے میں کھجور کا درخت ہے لیکن اس درخت پر کبھی پھل نہیں لگتے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس کا ادراک ہی اس وقت ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اپنے ذہن اور اپنی زندگی اور اپنی آنکھوں کی واحد متاع بنایا، تب مجھے یہ دکھائی دیا کہ میں نے کن مشاغل میں عمر ضائع کر دی، میری تحصیل ساری کی ساری تحصیلیں لا حاصل تھی،
تو اب اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ایک آدمی جیسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا، جنہوں نے بہت کچھ پڑھا، اور اس کے بعد اچانک وہ بدلے اور انہوں نے گویا پھر تعلیم و تعلم کو بھی ایک دینی فریضہ سمجھا اور پھر نئے سرے سے اپنی علمی زندگی شروع کی۔ یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ یہ بات ایک بڑا شاعر کہہ رہا ہے، تو بڑا شاعر بیان بھی دیتا ہے تو وہ ان الفاظ میں دیتا ہے جن الفاظ کی علامتی معنویت اس کے لغوی مفہوم پر غالب ہوتی ہے۔ شاعر ہوتا ہی وہ ہے جو لفظ کے علامت ہونے کے پہلو کو لفظ کی دیگر شاخوں پر غالب رکھے۔ تو اب اس میں انہوں نے دکھایا ہے یہ کہہ کے کہ علم نخیل بے رطب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نخیل یہاں ایک علامتی معنی میں، علم اپنے معروف معنی میں ہے، بے رطب ہونا وہ اپنے معروف معنی میں ہے، واقعاتی معنی میں ہے، لیکن نخیل جو ہے وہ بہت علامتی معنی میں ہے۔ نخیل یعنی کھجور کا درخت، کھجور کا پودا یا کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت جو ہے وہ سمبل ہے اسلام کا، وہ سمبل ہے جنت کا، اور وہ سمبل ہے مطلب یہ کہ دنیا کی پوری نفی کر کے حق کا اثبات ہو جانے کا، دنیا کو غائب کر کے حق کے ظہور کا۔ یہ سب یہ مطلب یہ سمبلزم کھجور کے سلسلے میں پہلے بیان ہوتا آیا ہے، بلکہ کسی وقت موقع ملے تو ابن عربی نے کھجور کے درخت پہ نثر میں کلام کیا ہے، تو وہ دیکھیے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ کھجور کا درخت، اور خود ایک روایت میں بھی آیا ہے کھجور کا درخت ان معنوں میں کہ وہ، اب مجھے وہ روایت یاد نہیں کہ یہ بہرحال ایک روایت میں آیا ہے جو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام علوم لگتے ایسے ہیں کہ یہ حق تک، حقیقت تک پہنچا دیں گے۔ تمام علوم اس دعوے پر کھڑے ہیں کہ وہ نظام عالم اور نظم انسانی کی حقیقت اور ان سے ٹرانسینڈنٹ حق واحد تک پہنچا دیں گے، لیکن ان کے یہ سب دعوے اس وقت جا کے پتہ چلتے ہیں کہ باطل دعوے ہیں جب حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں پا لیا جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور دین کی طرف اللہ کی توفیق سے نگاہ اٹھ جاتی ہے اس شخص کی جس نے اپنی ساری بینائی انسانوں کے پیدا کیے ہوئے علوم کے اسٹرکچرز کی سیر کرنے میں صرف کر دی تھی، اس آدمی کی آنکھ جب دین میں جھانک لیتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل اور ذہن اور آنکھوں تینوں کی بینائی کو ضائع کیا ہے آج تک۔ اب ان تینوں بینائیوں کا مصرف مجھے حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ اب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حق ہے۔ مطلب اس دین کے اسٹرکچر میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں حق ہے۔ اس ایکسپیرینس سے گزرنے والا آدمی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب تک حق کو حاصل کرنے کے جتنے بھی علمی ڈسپلنز ہیں ان میں جو خود کو کھپایا تھا وہ خود کو گویا ضائع کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ ہے اس میں۔ تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا،
عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب۔ یہ بہت دلچسپ شعر ہے، زوردار ہے، تھوڑا سا خطرناک ہے، تو ابھی دیکھیں۔ عشق تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا۔ ضمیر کا مطلب ہے باطن، اور ضمیر کا مطلب ہے کل شعور، دونوں معنی میں۔ تو باطن کی بھی دو اقلیمیں ہیں، ایک باطن وجودی ہے، ایک باطن شعوری ہے۔ تو ضمیر کہہ کے ان دونوں کا احاطہ کر لیا۔ تو پہلا مصرع تو سادہ ہے کہ یہ گویا ازل سے عشق اور عقل کا جھگڑا چلا آ رہا ہے، تو وہ جھگڑا اپنی انتہائی شدت کے ساتھ میرے باطن میں از سر نو برپا ہو گیا۔ میرا باطن عشق اور عقل کی جنگ کے لیے ایک رزمگاہ پھر سے بن گیا۔ پھر کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی کمزوری کی وجہ سے وہ جدلیات باقی نہیں رہی تھیں جو کہ شروع سے چلی آ رہی تھیں۔ بعد میں عقل نے عشق کے غائب ہو جانے سے فائدہ اٹھا کر اقلیم وجود و شعور پر قبضہ کر لیا، تو اب مجھ میں یہ رزم دوبارہ تازہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشق کو مصطفیٰ کہا گیا ہے، یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کا عشق نہیں ہے، یہ پرنسپل آف بینگ ہے کہ عشق تمام مصطفیٰ علیہ السلام میں مجسم ہے، یوں کہہ لیں۔ اور عقل اپنی کلیت کے ساتھ ابو لہب میں متشکل ہے۔ عشق نام ہے تصدیق مع الحضور کا، اور عقل نام ہے انکار بالغیاب کا، کیونکہ عقل میں صلاحیت حضور نہیں ہے ٹرانسینڈنٹ ریالٹی کے بارے میں، تو اس وجہ سے اس کے انکار کا اتنا سبب اس کے لیے کافی ہے کہ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یعنی یہ میری بصارت کے خلاف ہے ماننا، یا اس کی تصدیق کرنا میری منطق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غیاب جو ہے وہ عقل کی بصارت اور منطق دونوں کے خلاف ہے، اور عشق جو ہے وہ اس غیاب کو مادہ حضور بنا کر اس کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ وہ حق ہو ہی نہیں سکتا جو ٹرانسینڈنٹ نہ ہو، اور وہ ٹرانسینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا جس سے ہم غیب میں نہ ہوں، کیونکہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہے نا، میرے پورے آرڈر آف بینگ سے وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، اور میرے پورے سسٹم آف نالج سے وہ ٹرانسینڈنٹ ہے نا، ٹرانسینڈنس اسے کہتے ہیں۔ تو ان معنوں میں عقل ٹرانسینڈنس کے ساتھ عشق ٹرانسینڈنس کے ساتھ نسبت حضور رکھتا ہے، اور عقل کسی بھی طرح کی ٹرانسینڈنس کا انکار کرتی ہے، کیونکہ ٹرانسینڈنس مان لینے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیسو تسلیم کر لینا۔ ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی ذہنی یا عملی تعلق ممکن نہیں ہے اپنی پیسیوٹی کے اقرار کے بغیر، اور پیسیوٹی ایک ایسا جوہر ہے یا ایسا عنصر ہے جو عقل کو کسی بھی صورت میں اپنے لیے قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب درجات ہیں اس کو وہ کرنے کے۔ اب اس میں زور بہت ہے، شاید ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مطلب اس کے بنائے ہوئے حدود معنی میں اگر رکھا جائے
تو وہ یہی ہے کہ عقل اور عشق میں وہی نسبت اور وہی تصادم اور جدل ہے جو ابو لہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اور میں نے اپنے شب و روز ابو لہب کے راستے کو طے کرنے میں لگا دیے۔ مصطفیٰ تو مجھے اللہ کی توفیق سے حاصل ہو گئے جب میں نے اس راستے کو بہت دور تک طے کر لیا، پھر مجھے اچانک اللہ کی توفیق سے حاصل ہو گئے، یعنی میں نے عقل کے تمام راستوں یا اکثر راستوں کو کھنگال لیا تھا، تب مجھ پر عشق جلوہ فرما ہوا۔ تو عشق کی جلوہ فرمائی نے میرے اندر وہ معرکہ کہن نئے سرے سے تازہ کر دیا، جس معرکہ کہن کے خمیر، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو معرکہ کہن اس جہان کی ازلی روایت ہے، وہ مجھ میں تازہ ہو گیا۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ عقل تمام بو لہب یہ بھی مبالغہ ہے، اور عشق تمام مصطفیٰ یہ بھی مبالغہ ہے۔ تو مطلب عقل ابو لہب سے زیادہ پازیٹیو ہے، عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت کم تر ہے، تو اس وجہ سے یہ مبالغہ ہے۔ تو عشق چاہے کانسیپچول ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچول ہستی سے کم ہے۔ تو اور عقل کی پازیٹیو سائڈز بھی ایسی مضبوط ہیں جو اسے تمام یعنی کل کا کل ابو لہب کہنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ قرآن بے معنی ہے، ورنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بے مطلب ہے، اور سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر بس ایک وہ قلندری سلسلہ جاری ہو جائے گا جہاں پیر مریدوں کو قتل کرے گا اور یہ کرے گا۔ تو عقل کی تحسین قرآن فرماتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں عقل سے مراد قرآنی عقل نہیں ہے، یہاں عقل سے مراد وہ عقل ہے، ذہن کی وہ فیکلٹی ہے جس نے مادے کو اپنی منزل آخر اور اپنا مدار رد و قبول بنا رکھا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو گاہ بحیلہ می برد، گاہ بزور می کشد، گاہ بحیلہ می برد، گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ کہتے ہیں کہ گاہ بحیلہ می برد، ہیلہ کی کوئی صاحب تعریف کریں، ہیلہ یعنی کبھی ہیلے سے وہ کھینچتا ہے، کبھی ہیلے سے وہ لے اڑتا ہے، اور کبھی طاقت سے وہ کھینچتا ہے۔ اس مصرعے کا لفظی ترجمہ یہ ہے، یعنی عشق کبھی ہیلے سے لے اڑتا ہے، اچک لے جاتا ہے، اور کبھی طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پہلے اس کو بالکل ابتدا سے دیکھیں، ہیلا کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہانے سے، ہیلا کا مطلب بہانہ ہوتا ہے، کہ کبھی وہ کسی اچھی مطلب کسی چیز کی خوبصورتی کو دکھا کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی کبھی وہ مجاز کے راستے سے حق کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی وہ حق کو ظاہر کر کے غلبے اور طاقت اور شکوہ اور جلال کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ عشق کی اٹریکشن کے دو طریقے ہیں، ایک ہے براستہ مجاز یا علوم کے ذریعے سے، کہ چیزوں کے علم میں، چیزوں کی معرفت میں ڈال کے حق کی معرفت تک لے جاتا ہے۔
دکھائی دینے والی خوبصورتی پر لہلوٹ کر کے اب عشق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کبھی حق کو اس کی پیورٹی کے ساتھ، اس کے گرینڈر اور جلال کے ساتھ اس کے ظہور کی طرف کھینچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں مطلب عشق اپنی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور عشق جو ہے وہ اپنی قبولیت پیدا کرتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرتا ہے بواسطہ مجاز، قبولیت پیدا کرتا ہے ڈائریکٹ ایکسپوجر آف حق سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی وہ خلق کے حسن کو دکھا کر اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی وہ حق کے جلال کی رونمائی کر کے اپنے تصرف میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشق کی ابتدا، جب گاہ بہیلا می برد کو یہ عشق کی ابتدا کہہ رہے ہیں، جس کو مخلوق میں جمال نہیں نظر آتا، اسے خالق کا جمال کیا دکھائی دے گا؟ یہ عشق کی ابتدا ہے کہ مخلوق کے جمال کی تحسین خالق کے جمال کی دید کا دیباچہ ہے۔ تو یہ عشق کی ابتدا ہے کہ جہاں مخلوق کو وہ ذریعہ بناتا ہے، خلق کو ذریعہ بناتا ہے خالق کی طرف لے جانے کا۔ اور عشق کی انتہا کیا ہے؟ گاہ بزور می کشد، کہ عشق حق ظاہر ہوتا ہے تو گویا حق کا ظاہر ہونا اپنی شان جلال سے عاشق بنا دیتا ہے۔ تو حق کی شان جمال بالواسطہ ہے، وہ بھی اپنا عاشق بناتی ہے، یہ ابتدا ہے، اور حق کی شان جلال منزل ہے، وہ بھی اپنا عاشق بناتی ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ جیسے بایزید بستانی ابو الحسن خقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ میں کسی کو بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی نہیں دیکھتا، بس اللہ ہی کو جانتا ہوں، اللہ ہی کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑے نام سن کے فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے گاہ بزور می کشد، کہ تمہاری مجال ہے کہ تم ہمارے سوا کسی کے عاشق بنو۔ پہلے اجازت ہوتی کہ ہمارے لیے تم دوسروں کے عاشق بن جاؤ تاکہ ہمارا عشق، ہم سے عشق کرنے کی تربیت پالو، لیکن جب وہ ظہور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کون محبوب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو توحید محبوبیت عشق کی انتہا ہے، اور جو مطلب یہ ہے خلق سے خالق تک کا راستہ، یہ عشق کی ابتدا ہے۔ تو یہ دونوں عجیب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں درخت کی خوبصورتی پہ عاشق ہونے میں گویا اللہ کی محبت کی تربیت پا رہا ہوں؟ یہ بھی عجیب بات ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی محبت ایسی مجھ پہ غالب آ جائے کہ پھر میں یہ کہہ ہی نہ سکوں کہ اس کے ساتھ میرا محبوب کون ہے۔ یہ تو دونوں عجیب باتیں ہیں نا۔ عجب کا مطلب ہے کہ عجب یہاں استعمال کیا ہے عقل کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے، کہ عقل عشق کی ابتدا بھی نہیں سمجھ سکتی تو انتہا کیا سمجھے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عجب عقل کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو مرشد کے ساتھ جو عشق ہے وہ بھی گاہ بہیلا می برد، گاہ بہیلا می، وہ بھی مجاز میں ہے نا۔ سب اس میں مطلب بیوی بچوں کے ساتھ، پیڑ پودوں کے ساتھ، سب، یعنی حق کو اس کے مظاہر میں دیکھنا عشق کی ابتدا ہے، حق کو اس کے مظاہر سے بلند بوجھنا یہ عشق کی انتہا ہے۔ جیسے وہ حالانکہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک مقولے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں اور
مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے، لیکن معنی میں اس میں انشاءاللہ خلل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک مقولے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں کوئی وقت ایسا ہوتا تھا جس میں بڑے سے بڑے مقرب فرشتے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ ہے گاہ بزور می کشل کہ اب اللہ شرکت محبوبیت بھی نہیں چاہتا اور واسطہ محبوبیت بھی نہیں چاہتا۔ اس میں ہوتا یہ کہ متوسطین کے تصوف میں 3 فنائیں تھیں۔ فنا کا مطلب ہوتا ہے حق کے ظہور اور حق کے حضور کو خالص کرنے کا عمل، فنا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تصوف کی اصطلاح میں، کہ حق کے ظہور و حضور میں آمیزش نہ رہ جائے اپنی بھی، تو یہ فنا ہے، ٹھیک ہے، پیور پرسیپشن قائم ہو جائے، پیور حال میسر آ جائے، یہ فنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فنا کے 3 وہ کیا نام ہے درجات بنائے جاتے تھے متوسطین میں، متقدمین میں وہ بھی نہیں تھے، مطلب کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فنا فی اللہ۔ تو یہ جب تک ان کی گرفت مضبوط رہی سسٹم کی اور اخلاص کی، تو فنا فی شیخ کا مطلب یہ تھا کہ شیخ کی اتھارٹی، شیخ کی محبت، شیخ کی پریزنس کو خالص رکھا جائے، اس نیت سے کہ میں اللہ کی خالص پریزنس کے لیے تربیت حاصل کر لوں، کہ شیخ کی رائے سے اپنی رائے واپس لے لوں، شیخ کے ذوق کے مقابلے میں اپنے ذوق کو ترک کر دوں، یہ فنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس جو سنت کے زاویے اور میتھڈ میں ہے، اس میں کوئی اپنی رائے نہیں، کوئی میری مرضی نہیں، کوئی خواہش و پسند ناپسند نہیں ہے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا، تو اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کو پیور کیا گیا۔ تو پھر اللہ کی ہے کہ وہ بس اللہ ہی اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واسطہ ہے، منزل نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ ہے آخری درجہ جہاں تک پہنچ کر اس کے آداب نبھانے کا یقینی نتیجہ ہے فنا فی اللہ، اور فنا فی اللہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہے فنا فی اللہ کا، یقینی اور لازمی ذریعہ۔ تو لیکن جیسے ہی یہ گرفت کمزور پڑی تو پھر سارا تصوف فنا فی شیخ بن کے رہ گیا، پھر فنا فی شیخ ہی شیخ ہے، بس وہ کہ یہ ہمارے مرشد، وہ ان کے مرشد، وہ ان کے مرشد، یہ ہمارے طریقے کے امام فلاں، یعنی ایک عجیب طرح کی شخصیت پرستی پھیل گئی، تو وہ فنا فی شیخ ہی کے دائرے میں رہ گیا آج کا سالک۔ تو وہ فنا کا مطلب جو تھا وہ فنا فی اللہ کے مقصود کو حاصل کرنا، فنائیت کے متعدد مدارج کو طے کرتے ہوئے، اب ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ اب وہ پہلے آیا تھا نا، وہ اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے، یہی اس کو یہاں پہ مکمل کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ تو یہ ہے کہ عالم سوز و ساز میں، یعنی درد اور سرخوشی سے بنے ہوئے عالم میں فراق
کا مرتبہ وصال سے بڑھ کر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وصال کے بعد آرزو اور تمنائے محبوب مر جاتی ہے۔ جب حاصل ہی ہو گیا تب اس کی طلب اور تمنا اور آرزو بھی ختم ہو گئی۔ جبکہ ہجر میں یہ ہے کہ ہجر میں آرزو اور طلب اور اشتیاق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بلکہ شدت پکڑتا جاتا ہے، ہر اگلے لمحے میں پچھلے لمحے سے زیادہ شدید ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے طلب زندہ ہو تو مطلوب کا حضور زیادہ قوی اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور اگر طلب مر جائے تو محبوب کو حاصل کر کے بھی طلب مر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عاشق اور محبوب یعنی محبوب میرے لیے مزید پرکشش نہیں رہا، مطلب وہ ساری طلب تمنا تسکین پا جاتی۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئے۔ تو اب اس میں جو ہے ایک تو ترکیب ہے عالم سوز و ساز، یہ سمجھنا چاہیے، پھر دو تھیمز ہیں یا دو ججمنٹس ہیں کہ وصل میں مرگ آرزو، یہ ایک تھیم ہے، اور ہجر میں لذت طلب، یہ دوسرا تھیم ہے۔ اس کو کھولنا چاہیے۔ سوز و ساز اقبال کی بہت کثیر الاستعمال تراکیب میں سے ہے، لیکن سوز و ساز اقبال نے 20-50 جگہ باندھا ہے۔ تو اقبال کے مصطلحات میں سوز و ساز کا کیا مطلب ہے؟ سوز و ساز وہ پرنسپل تضادات ہیں جو آدمی کے اندر اور باہر کی کائنات کا قانون ہے۔ یہ دنیا سوز و ساز کے اصول پر بنی ہوئی ہے۔ سوز و ساز اس کا ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے، اس کی پوری حرکیت، اس کا تمام نظام حرکت جس جدل پر، جس ڈائلیکٹسزم پر چل رہا ہے وہ سوز و ساز ہے۔ اور یہ پرنسپل ڈائلیکٹیکل پیٹرن جو ہے یہ صرف عالم وجود کا نہیں ہے، عالم شعور کا بھی ہے، یعنی شعور کا نظام بھی اسی پہ چل رہا ہے، وجود کا نظام بھی اسی پر استوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی بڑی چیز ہوگی نا سوز و ساز۔ سوز و ساز کے معنی تو عام معنی ہیں بناؤ اور بگاڑ، خوشی اور غم، مطلب اس طرح کے تضادات جو افقی نوعیت کے ہیں وہ عام مطلب ہے۔ لیکن اقبال کے یہاں سوز، میں ابھی عرض کرتا ہوں ذرا بڑا مطلب ہے، اقبال کے یہاں سوز وہ بنیادی روشنی اور حرارت ہے جو نظام ہستی کو بامانی رکھتی ہے، اور ساز جو ہے وہ آہنگ وجود ہے جو اس پورے نظام کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتا ہے۔ سوز وہ ناکامی ہے جو اس ناکامی کا حال ہے جس کے آگے ہر کامیابی ہیچ ہے، اور ساز وہ کامیابی ہے جسے حاصل کرنے کے بعد مزید چلنے کی ضرورت نہیں رہتی، مزید طلب کی حاجت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں گندھی ہوئی ہیں اس پورے نظام وجود میں، ٹھیک ہے۔ سوز سے اطمینان پیدا ساز سے اطمینان پیدا ہوتا ہے، سوز سے بے قراری جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ اجزاء میں اطمینان کی ضرورت ہے، کچھ عناصر میں بے قراری اور بے تابی کی حاجت ہے۔ تو اطمینان اور بے قراری کے تضادات کے نتیجے میں وجود اور شعور کی تشکیل ہوتی ہے زوال کی سمت میں یا عروج کی جانب میں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ پرنسپل اصطلاحات ہیں۔
تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیائے سوز و ساز میں جس میں انسان کا انفس بھی شامل ہے، اس میں فراق وصال سے بڑھ کر ہے۔ اب میں اس کو ایک اور طرح سے کہتا ہوں کہ سوز و ساز اس کائنات کا قانون ہے جسے عشق کے خمیر سے گوندھا گیا ہے، جو عشق کی اصل پر بنا ہے۔ تو یہ سوز و ساز عشق کے دو احوال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سوز حالت ہجر ہے، ساز حال وصال ہے۔ تو عشق کے خمیر سے گندھی ہوئی اس کائنات میں جو دو کیفیتوں پر چل رہی ہے، اس میں ترجیح سوز کو ہے، فراق کو ہے، ساز اور وصال کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قانون بتا رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب مل جائے، وصل حاصل ہو جائے تو محبوب کی طلب ختم ہو جاتی، محبوب کی طلب کا جواز نہیں رہتا، اور اگر محبوب کی طلب فنا ہو جائے تو عاشق کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو گویا وصال مجھے عشق سے خالی کر دیتا ہے، اور فراق جو ہے وہ مجھے عشق پر قائم رکھتا ہے، کیونکہ عشق نام ہے طلب مسلسل کا، تو اس لیے فراق کو وصال پر ترجیح ہے۔ یہ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ گسستن بےہست پیوستن، گسستن بےہست از پیوستن، کہ ٹوٹنا جڑنے سے بہتر ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہاں وصال میں مرگ آرزو جو کہا ہے، اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا محبوب ہے، ہم ایک سچویشن فرض کر لیتے ہیں کہ خدا محبوب ہے، میں نے اسے پا لیا، لہٰذا اب خدا کو پانے کے شوق کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ خدا مجھے مل گیا، میں اس سے واصل ہو گیا۔ تو میری رائے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ واصل کو زیادہ گہری طلب نصیب ہوتی ہے مہجور کے مقابلے میں۔ یعنی اس میں گویا یہ ماننا فرض کر لیا گیا کہ خدا مل گیا تو پورا خدا مل گیا۔ ارے اللہ ہر وقت ملی ہوئی حالت میں ہے، اللہ ہر وقت پایا ہوا ہے اور ہر وقت مطلوب ہے۔ یہ ہے حال کہ اللہ کو پانا اس کے نہ پا سکنے کے تجربے کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اتنا لامتناہی، اس کی شانیں اتنی لامتناہی ہیں کہ ہم اس کی ایک شان کو پانے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی یہ مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کو کوئی محدود اور فکسڈ وجود سمجھ لیا گیا، جس کو پا لیا تو پا لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، واصل زیادہ پیاسا ہوتا ہے مہجور کے مقابلے، اور وہ نس ہے کہ تمہاری آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، پا ہی نہیں سکتی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الہ کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے، بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ۔ مطلب کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی نظر، کسی کی بھی نظر اس کا احاطہ تو۔ جس نے اسے دیکھا اور نہ دیکھنے کا تجربہ نہیں حاصل کیا، اس نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ جسے اس نے پایا اور اس کی طلب میں شدت نہ محسوس ہوئی، اس نے اسے پایا ہی نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ فراق کو دوام حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ فراق کے ہاں، مطلب اللہ کے لیے وصال اور فراق کی اصطلاحیں نہیں ہیں. اللہ ہر وقت پائے، اللہ کوئی کھویا ہوا تھوڑی ہے، اللہ ہر وقت پایا ہوا ہے اور کسی بھی وقت پایا ہوا نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کریں. وہ کیا حدیث شریف ہے؟ معرفنا کا معرفت، کہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم نے تجھے ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً نہیں کہہ رہے، یہ اللہ ہے، اللہ خالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عین وصال میں مجھے، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، عین وصال بھی پڑھ سکتے ہیں اور عین وصال بھی. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہاں نہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. تو گو کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطین گئے تھے، مدینے نہیں جا سکے، تو اس پس منظر میں وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب. یہاں وصل گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے. تو ہم نے اسے ایک الہیاتی پس منظر میں یوں بیان کیا کہ وصل اور فراق کے تضادات اقبال کے یہاں عموماً اللہ اور بندے کے تعلق میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے پوری بات کہہ دی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے نہیں جا سکا، تو مدینے جانے کی طلب تو میرے اندر روز افزوں ہے نا. اگر چلا جاتا تو یہ طلب شاید کمزور پڑ جاتی آئندہ کے لیے. تو عین وصال میں مجھے یا عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کا تعلق ہے. تو کہ مجھے وصال کے بیچوں بیچ، وصال کے منتہا پر بھی تجھے دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب شمائل پوچھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ کو محفوظ کر دیا جائے، تو اکثر صحابہ نے کہا کہ ہم دیکھتے کب تھے. اب صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عین وصال کا تعلق ہے نا. تو عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہاں نہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. گو کہ میری نگاہ بہانے ڈھونڈتی رہی کہ ادھر سے دیکھ لوں، ایسے چھپ کے دیکھ لوں، کنکھیوں سے دیکھ لوں، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں تقاضائے نگاہ کو پورا کرنے کی کوئی کوشش بھی کروں. یعنی وصال کا تقاضا بھی یہ تھا کہ فراق کو برقرار رکھا جائے. جس واصل نے فراق کو برقرار نہیں رکھا وہ بے ادب ہے. سیدنا ابو النصر السراج رحمۃ اللہ امام الصوفیہ ہیں، کتاب اللمہ کے مصنف، امام الصوفیہ متقدمین کے سرتاج. وہ فرماتے ہیں کہ ادب نام ہے انتہائے قرب میں شائستگی اختیار کرنے کا. یہ ادب، یہی بالکل یہی مضمون باندھا ہے. شائستگی کیسے کہتے ہیں کہ نگاہ چاہ رہی ہے کہ میں دیکھوں، لیکن شائستگی یہ ہے کہ نہیں، میں کیا، میری نگاہ کیا، میری نگاہ کہیں اس جمال کا حجاب نہ بن جائے. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے و ہو فراق. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے و ہو فراق.
موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آرزو کو آرزوئے حضور محبوب کو زندہ رکھتا ہے فراق، آرزو کی زندگی فراق پر موقوف ہے، اور شورش ہائے و ہو فراق محبوب غائب کی یاد سے سرشار فراق رکھتا ہے۔ محبوب وہ ہے جو غائب ہے، عاشق وہ ہے جو اس کے غیاب میں بھی سرمست رہے، تو شورش ہائے و ہو فراق، اور موج کی جستجو فراق، کہ موج ابھرتی ہی اس لیے ہے کہ سمندر کے ساتھ نسبت فراق پیدا کرے، وہ حالت وصال سے نکلتی ہے اور سطح فراق کو اٹیمپٹ کرتی ہے، تو ورنہ وہ وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ اگر فراق نہ ہو تو موج نہیں ہے، پھر سمندر ہی سمندر ہے۔ اور قطرے کی آبرو فراق، کہ قطرہ جو ہے وہ اچھلتا ہے، قطرہ اپنے آپ اپنے حدود قطرگی میں رہتا ہے، تو اسی جوش فراق کی وجہ سے، جذبہ فراق کی بدولت قطرہ قطرہ ہے، ورنہ تو ہر طرف دریا ہی دریا ہے، تو قطرے کا وجود فراق کا مرہون منت ہے، موج کی ہستی فراق کی دین ہے، اور قطرہ اپنی آبرو گنوا دے گا اگر وہ دریا بن جائے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ ایک روایتی موقف دوسرا ہے نا، کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، تو عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ تو دوسرا موقف یہ ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ہمیں یہاں اپنے قطرگی کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو یہاں قطرے کی طرح خشکی پہ ڈالا گیا ہے دریا کی طرف واپسی کے لیے۔ تو خیر یہ دو روایتیں ہیں، یہ ان دونوں میں سے جو بھی ایک، یہ نظم ہو گئی پوری الحمدللہ۔ تو ایک بات ویسے میں عرض کر دوں کہ عشق اقبال کے بنیادی تھیمز میں سے ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے معنی پیدا کیے ہیں۔ تو جیسے یہی کہ اب حد ہے نا معنی کی، عشق کی معنویت کی حد ہے کہ عشق تمام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس یہ ہائٹ آف میننگ ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے ہماری جو صوفیانہ روایت کا تصور عشق ہے، وہ اقبال کے کانسیپٹ آف عشق سے مختلف ہے۔ تو یہ بس اگر ذہن میں رہے نا تو ایک جامعیت کے ساتھ چیزیں آ جائیں گی۔ اقبال کا عشق جیسے رومی کے ہاں بھی عشق کلیدی استعارہ ہے، تو اقبال کے کا عشق نظریہ ہے، رومی کا عشق تجربہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو عاشق طالب فراق ہو ہی نہیں سکتا اگر اسے عشق حالی نصیب ہے، وہ فراق پر راضی ہو سکتا ہے، فراق کا مداح تھوڑی ہو سکتا ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے اس کو۔ تو یہاں عشق نظریہ ہے، اور صوفیوں میں مثال طور پہ رومی وغیرہ کے یہاں عشق حال ہے، کہ وہ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں،
اے دوائے نخوت و ناموں سے ماں، اے تو افلاطون و جالی نو سے ماں۔ اب یہ کہیں گے کہ قطرے کی آبرو فراق، رومی کہتا ہے کہ وہ وشنو از نے چن حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، تا مرا از نیستاں ببریداند، از نفیرم مرد و زن نالیداند۔ تو جو عشق عاشق کو رلاتا نہیں ہے وہ نظریہ ہے۔ تو اقبال کا عشق رلاتا نہیں ہے، محبوب کے لیے تڑپاتا نہیں ہے، اپنی تعمیر میں صرف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب، یہ اپنی روایت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ رومی کی اس بند کا ترجمہ، رومی کی جو بند آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ بھی ہے۔ یہ تو مثنوی شروع اس شعر سے ہوتی ہے کہ بشنو از نے چن حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، کہ بانسری کو سنو یہ کیا قصہ سنا رہی ہے، یہ جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے، ایک جدائی کی نہیں، پے در پے مراحل فراق کی شکایت کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے تا مرا از نیستاں ببریداند، جب سے مجھے بانسوں کے جنگل سے نکالا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، از نفیرم مرد و زن نالیداند، میرے نغمے سے مرد اور عورتیں رو رہے ہیں، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، کہ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو فراق سے چھلنی ہو، جیسے بانسری کا سینہ ہوتا ہے نا، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنے شوق اور اپنے درد فراق کو بیان کر سکوں، اپنے شوق وصال اور درد فراق کو بیان کر سکوں۔ اب یہ کھٹ سے دل پہ لگتا ہے۔ اقبال کا عشق ذہن میں ہے یا معرفت میں، وہ کہ اے کہ نشناسی خفی را از جلی، اے کہ نشناسی خفی را از جلی، اے گرفتار ابو بکر و علی، کہ تو چھپے ہوں مخفی کو ظاہر سے نہیں جانتا، تو ظاہر پرست ہے، تو اس کے پیچھے نہیں دیکھتا، اے تو کہ جو ابو بکر و علی میں گرفتار ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ رومی ہیں، اس کو اقبال نے بھی ایک نظم میں باندھا ہے کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ محبوب کوئی بھی ہو، اس کو پانے کی تسکین خدا کو پانے کی تسکین نہیں ہے تو شرک ہے، اور اس کو نہ پانے میں بہنے والے آنسو مسلح پہ نہیں گرتے تو نفسانی ہے۔ محبوب اللہ ہے، جیسے معبود اللہ ہے نا ویسے ہی محبوب اللہ ہے۔ محبوب کون ہے؟ جس کے لیے میں خود کو فنا کر دوں، وہ اللہ ہے۔ جس کے لیے میرا ہر قدم پیشانی سے ہو، پاؤں سے نہیں، وہ محبوب ہے نا۔ تو پیشانی سے کو قدم بنانا یہ اللہ کے ہی راستے میں ہے نا، اور سب کچھ بس اللہ کا عاشق بننے کی تربیت ہے۔ فراق پہ صاحب حال کا شعر سناؤں آپ کو میں؟ آج آئے نہیں ان کے عاشق، شنیدہ ام سخن خوش کے پیر کنعاں گفت،
شنیدہ سخن، اس کی تھوڑی سی شرح کروں گا۔ شنیدہ حافظ کا شعر ہے، شنیدہ سخن خوش کے پیر کنعاں گفت، فراق یار نہ آمیت کند کے بتواں گفت، کہ میں نے ایک نہایت سرشار کر دینے والی بات سنی ہے جو پیر کنعاں یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ فراق یار نہ آمی کند، فراق دوست کی جدائی وہ نہیں کرتی کہ بتواں گفت، جسے بتایا جا سکے۔ اب یہاں جو انٹرینڈ قاری ہے، یعنی جو شاعری نہ سمجھتا ہو، شاعری کے نظام استعارات نہ سمجھتا ہو، یہ چھوٹی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ جو حضرت یعقوب کو نہ سمجھتا ہو، یہ بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہاں فراق یوسف علیہ السلام سے فراق ہے، بالکل نہیں۔ وہ اس شعر میں کہا یہ گیا کہ یوسف کے فراق کو تو یعقوب نے بیان کر دیا، اللہ کا فراق ہے جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی یوسف کا جو فراق تھا وہ تو حضرت یعقوب نے بیان فرما دیا نا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا فراق جو کچھ کرتا ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فراق در وصال ہے۔ تو وصال یا فراق ڈبل جیپرڈی والی بات ہے نا جی، کہ جو ہو ہی نہیں سکتا حاصل۔ بھئی نہ اللہ سے فراق ممکن ہے نہ وصال، یعنی تم یہ کہو کہ اللہ مجھ سے دور ہے، یہ بھی غلط، اور یہ کہو کہ اللہ میری آغوش میں ہے، یہ بھی غلط۔ جو اس نظم میں بھی اور پہلے بھی یکسوئی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وہ کیسے حاصل ہو؟ وہ یکسوئی ہے کیا؟ اس کے لیے کیا قسمتی ہے؟ ہاں، وہ یکسوئی جو ہے وہ ذہنی کم، وجودی زیادہ ہے، کہ اللہ کا خیال رکھو، یہ اس یکسوئی کا تھوڑا حصہ ہے، اور اللہ کے بن جاؤ، یہ اس یکسوئی کا بڑا حصہ ہے۔ تو جو اللہ کا بن گیا نا، وہ اللہ کی طرف یکسو ہے۔ جب ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل اور خالی نہ رہ جا سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے تسلسل کو اپنے یہاں نہیں توڑتا، یہ خلیل ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن خلیل تو بس اللہ ہے۔ تو یہاں خلیل کے معنی واضح کر دی، یہاں یہ بتا دیا کہ ایک اس سلسلہ یاد میں، سلسلہ حضور میں پلک جھپکنے کا بھی وقفہ نہیں آتا میرے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو خلیل کہتے ہیں جو وجوداً یکسو ہو اپنے دوست کی طرف، جو احوالاً یکسو ہو اپنے دوست کی طرف، اور اس کا دکھایا ہے حافظ ہی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لوگ تھے صاحب حال تھے۔ چو کوہل بی نش ما خاک آستان شماست، کہ جب تیری چوکھٹ کی مٹی ہی میری آنکھوں کا سرمئے بصارت ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہی اس وقت ہیں جب تیری چوکھٹ کی مٹی سرما بن کے لگی ہو۔ میری آنکھیں تو تیری چوکھٹ کے سوا کچھ دیکھتی ہی نہیں ہیں۔ کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا، تو کہہ رہا ہے کہیں اور چلا جا، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم تو صرف اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی سے دیکھ سکتے ہیں، اسی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟